السلام علیکم بچوں، ہمارا سبق ہے حضرت عثمان غنی۔ یہ آپ کے باب نمبر 5 کا دوسرا سبق ہے۔ اچھا، اس میں سے آپ کے صرف دوسرے اور تیسرے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پہلا والا نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ والا۔ حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عثمان اور والد کا نام عفان تھا۔ آپ قریش کے مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ یہاں کا بنو امیہ کی شاخ سے تعلق تھا، پڑھے لکھے لوگوں سے تعلق تھا مکہ کے، اور مکہ کے تاجروں سے تعلق تھا۔ حضرت عثمان غنی کا خاندان بنو امیہ تھا جو اسلام کا سخت مخالف تھا، یعنی کہ ان لوگوں کو اسلام کے سے سخت دشمنی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے خاندان والوں نے آپ پر شدید مظالم ڈھائے، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ یہاں دیکھیے ایک جاننے کی بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے تھے؟ یعنی کہ آپ اتنے حیادار تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی حضرت رقیہ کا آپ سے نکاح کر دیا۔ جب مسلمان پہ کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس سفر ہجرت میں آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ بھی آپ کی ہمراہ تھی۔ کچھ عرصہ حبشہ میں گزارنے کے بعد آپ مکہ واپس آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا آپ سے نکاح کر دیا۔ اس وجہ سے آپ ذو النورین کہلائے، یعنی کہ 2 نور والے۔ حضرت عثمان غنی کا شمار مکہ مکرمہ کے مالدار افراد میں ہوتا تھا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا مال و دولت اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پانی کا صرف ایک کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا۔ وہ مسلمانوں کو نہایت مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ حضرت عثمان نے 20,000 کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا تو آپ نے سارا غلہ مدینہ منورہ کے غریبوں اور مسکینوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کا ایک نہایت اہم کارنامہ قرآن مجید کی تدوین اور اشاعت ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ترتیب دیا ہوا نسخہ قرآن مجید کا نسخہ منگوایا اور اس کی مختلف نقول تیار کی اور اسلامی سلطنت کے گورنروں کو بھجوا دی۔ ان کی ایک نقل مدینہ منورہ میں رکھی گئی اور اس طرح آپ نے پوری امت کو ایک قرات پہ اکٹھا کیا۔ اس عظیم کارنامے کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اچھا، تدوین کیا مطلب؟ دوبارہ سے اسے بنانا، مرتب کرنا۔ اشاعت اسے پھر جو کتاب بنا دی اس کو آگے بھی پھیلانا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آگے پھیلایا، ہر جگہ پہ اس کی ایک نقل، ایک کاپی بنا کے بھیجی، اور وہاں اصل کاپی کہاں تھی؟ ایک کاپی کدھر تھی؟ مدینہ میں، باقی مختلف سلطنت میں، اسلامی سلطنتوں پہ بھیج دی۔ اس وجہ سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود میں مزید وسعت آئی۔ آپ کے عہد خلافت میں لیبیا، تیونس، مراکش اور الجزائر کے علاقے فتح ہوئے۔ قبرص کا جزیرہ بھی آپ کے دور میں فتح ہوا اور کابل کے غزنی کے علاقے بھی اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے، یعنی کہ وسعت آ گئی، اسلامی سلطنت میں بہت سارے علاقے شامل ہوئے۔ 35 عیسوی میں حضرت عثمان غنی کے گھر میں چند باغی داخل ہوئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مشغول تھے۔ انہوں نے آپ کو 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا اور شہادت کے وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اچھا جی، یہاں دیکھیے اہم معلومات۔ حضرت عثمان غنی کے خاندان کو قبیلہ قریش کا قومی جھنڈا رکھنے کا اعزاز تھا۔ میں نے آپ کے یہ سوالات ساتھ اور یہ بھی حل کر کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیے۔